الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. حاضرین جمعہ و جماعت، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثناء، بزرگی کا تنہا اگر کوئی حقدار ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. اس رب ذوالجلال کی ذات کہ جس نے ہم انسانوں کو وجود بخشا، کہ جس نے یہ کائنات بنائی، آسمان اور زمین کو رب ذوالجلال نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. دنیا کی تمام چیزیں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. وہ ذات ہے کہ جس نے اس زمین کے اندر، اس پورے روئے زمین کے اندر، آسمان و زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں. تو کیوں نہ وہ ہر قسم کی تعریفوں کا حقدار نہ ہو؟ کیوں نہ اس کے لیے اس کی پیدا کردہ مخلوق اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے اس کا شکر نہ بجا لائے اور الحمدللہ رب العالمین اس کے زبانوں سے کیوں کرنا ادا ہو، کہ جس کا معنی ہے کہ تمام قسم کی تعریفات کا حقدار، سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا اور سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا اور سارے جہانوں کے اسباب حیات مہیا کرنے والا، وہی حقدار ہے ہر قسم کی تعریف کا. لیکن آج یہ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، اور اس بات کا شعور ہمیں ہو نہ ہو، لیکن ہماری زبان یہ کہنے پر مجبور ہے کہ جس خالق نے جس مقصد سے اپنی مخلوق بنائی، اس مقصد سے غافل ہو کر یہ ساری کائنات اپنی زندگی جی رہی ہے. اس کو اپنے پروردگار کا کچھ بھی خیال نہیں، کچھ بھی خیال نہیں. اگر خیال ہوتا، اگر احساس ہوتا اپنے خالق کا، اپنے مالک کا، تو پھر یہ جو کجرویاں ہیں زندگیوں کے اندر، یہ جو بے راہ روی ہے اپنی زندگیوں کے اندر لوگوں کی، اور ایک منمانہ طور پر جینا ہے، یہ نہ ہوتا. جس طریقے سے جو چاہ رہا ہے جی رہا ہے، یہ منمانیاں پھر اس کی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں نہ ہوتی. لہذا اگر خالق کی ذات کتنی اہم ہے ہماری اپنی زندگی کے اندر، اگر اس کو جاننا ہے تو اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہماری کیا حقیقت ہے. ہماری زبانیں بول رہی ہیں، ہمارے ہاتھوں میں قدرت ہے، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے کہ دنیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاؤں میں طاقت ہے کہ ہم جہاں چاہتے ہیں وہاں چل کر چلے جاتے ہیں. اپنی حقیقت جاننا پڑے گا. جب ہم اپنی حقیقت جان جائیں گے تو اپنی زندگی کا مقصد بھی ہمیں خوب اس کا احساس ہو جائے گا، اس کا شعور بھی ہو جائے گا، اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. پھر ایسا نہیں ہوگا کہ دیوالی آئی تو دیوالی منا لیا، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے پٹاخے پھوڑنے کا موسم آئے تو پٹاخے پھوڑ لیے، پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آگ کی پوجا کا دن آیا تو آگ کی عبادت بھی کر لی. پھر ایسا نہیں ہوگا ہماری زندگی کے اندر کہ کسی مرے ہوئے انسان کہ جو ہے کہ مرے ہوئے انسان کے پاس جا کر اپنا سر جھکا دیں گے، پھر ایسا نہیں ہوگا.
پھر ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دن آئے جو ہے جھنڈوں کا، میلوں کا، وہ جھنڈے میلے میں لگ جائے، پھر ایسا نہیں ہوگا اگر انسان اپنی حقیقت جان جائے۔ جب انسان اپنی حقیقت جان جائے گا تو اپنے خالق، اپنے پروردگار کے حقوق اس کی اپنی زندگی کے اوپر کیا ہیں وہ سمجھ جائے گا۔ تو لہذا اسی چیز کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہے اپنے موضوع کا حق ادا کرنے کی الہ العالمین مجھے توفیق عنایت فرما، آمین۔ انسان کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے کہا عبسہ جو ہے سورہ عبسہ کے اندر کہا کہ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان پر اللہ کی مار ہو، انسان تباہ و برباد ہو، وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے؟ وہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے اور کس کا انکار کر رہا ہے اور کس سرکشی پر اتارو ہے؟ وہ کس سرکشی پر، کس طغیان پر؟ من ای شیء خلقہ، ذرا وہ اپنی پیدائش پر تو دیکھ لے، اپنی پیدائش پر دیکھ لے۔ آج اس کا ذہن طاقتور ہو گیا ہے، اس کی آنکھوں میں پوری بینائی آ گئی ہے، اس کے ہاتھوں میں پورا پاور آ گیا ہے، اس کے پیروں میں پوری قوت آ گئی ہے، تو آج وہ جو ہے انکار کر رہا ہے، آج سرکشی پر اتارو ہے، تو ذرا وہ اپنی پیدائش پر تو غور کر لے۔ من ای شیء خلقہ، کہ کس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کی پیدائش کی شروعات کیسے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من نطفۃ، ایک ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے کہ جس کو دیکھنے میں بھی انسان گھن محسوس کرتا ہے۔ ذرا بتاؤ، ذرا بتائیے کہ جس نطفے سے ہماری اور آپ کی پیدائش ہو رہی ہے، ہم انسانوں کی، جس پانی کے قطرے سے ہماری اور آپ کی پیدائش کی شروعات ہو رہی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے، اس کو دیکھنے میں گھن نہیں محسوس ہوتی، اس کو چھونے میں گھن محسوس نہیں ہوتی۔ آپ ایک معمولی کیڑے کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں اور آپ کو گھن نہیں محسوس ہوگی، آپ کو کراہت نہیں محسوس ہوگی، لیکن اس پانی کو چھونے کی تو دور کی بات ہے، دیکھنے میں بھی گھن محسوس ہوگی۔ رب ذوالجلال نے کہا من نطفۃ، اس نطفے سے تمہاری پیدائش کی شروعات ہوئی ہے۔ فقدر، پیدا کیا رب نے اسی نطفے سے، حقیر نطفے سے، تمہارا مقدر اور تمہاری ساخت، تمہاری بناوٹ، تمہارا جسم تیار کیا اسی معمولی حقیر نطفے سے۔ ثم السبیل یسرہ، پیدا کر دیا، ماں کے بطن سے نکال دیا، ماں کے پیٹ سے نکال دیا۔ دیکھو یہ تمہاری حقیقت ہے، ہماری حقیقت ہے، یہ نکال دیا۔ ایک 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی جو راستہ تھی، سفر تھی، مسافر کا راستہ تھا، رب ذوالجلال نے کہا کہ ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اگر رب راستہ نہ آسان کرتا جینے کا تو کوئی ماں اپنے بچے کو سنبھال نہ پاتی، کوئی باپ محنت کر کے رزق مہیا نہ کر پاتا اپنے بچے کے لیے، اور کوئی اپنے بچے کی زندگی کے لیے آسائش کی چیزیں، آرائش کی چیزیں، اس کی اپنی ضروریات زندگی کو مہیا نہ کر پاتا اگر رب آسان نہ کرتا۔ ثم السبیل یسرہ، آپ کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ بچہ کبھی مالدار گھر کے میں پیدا ہوتا ہے اور کبھی غریب گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر میں 1 دن 2 دن چولہا جلنے کی نوبت بھی نہیں آتی ہے، لیکن رب جس طریقے سے رب نے اس کے رزق کا، بچے کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے پیٹ میں کیا، 9 ماہ 8 ماہ 6 ماہ 7 ماہ، اسی طریقے سے گھر کے اندر رزق نہیں ہوتا ہے لیکن بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو جو 60 سال ابھی زندگی وہ جیے گا، پورا راستہ رب ذوالجلال آسان کر دیتا ہے، ساری معیشت، سارا رزق رب ذوالجلال مہیا کر دیتا ہے۔ ہم نے غور نہیں کیا۔ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ، اپنا سفر پورا کر لیا اس نے، موت آ گئی، ابھی وہ مسافر ہی تھا، ابھی منزل بھی نہیں پہنچا تھا۔ فَأَمَاتَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، رب نے اس کو موت دے دی اور قبر کی زندگی میں داخل کر دیا۔ رب نے موت دے دی اور قبر کی زندگی میں داخل کر دیا۔ میرا خطبہ تو اس کے تعلق سے تھا کہ میں انسان کی حقیقت کے تعلق سے بیان کروں۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دینا چاہتا ہوں اس آیت کی روشنی میں کہ رب نے انسانوں کے مکمل بایو ڈاٹا بتا دیا ہے، یہی زندگی ہے 3 مرحلے کی۔
اور تین جملوں کی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی زندگی حقیر نطفے سے، اس کے بعد کی زندگی 60 سال 70 سال 40 سال 20 سال ایک مسافر کے سفر کی، راستے پہ ہے، ابھی گھر میں نہیں ہے وہ، پھر موت کی ہے۔ یہ 3 جملے میں انسان کی پوری زندگی ختم۔ رب نے جو آخری جملہ بیان کیا ہے کہ رب موت دے گا اور پھر قبر میں داخل کر دے گا، تو آج جو مسلمانوں کے درمیان غیروں سے جو عقیدہ آیا ہے کہ اگر کوئی حادثے میں مر جاتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے، جل کر مر جاتا ہے، چھت پہ سے گر جاتا ہے، یا کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، تالاب میں، سمندر میں، نہر میں ڈوب کر مر جاتا ہے، تو وہ بھوت بن جاتا ہے، اور پھر جب تک کہ اس کو سکون نہیں ملتا، اس کی روح کو، اس کی آتما کو، تو وہ لوگوں کو پریشان کرتی پھرتی رہتی ہے۔ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے موت آ گئی، کوئی جنگ میں میدان میں ہے، لڑ رہا ہے، موت آ گئی، کوئی راستے میں جا رہا ہے، حادثے کا شکار ہو گیا، موت آ گئی، تیراکی کر رہا ہے، تیر رہا ہے سمندر میں، دریا میں تیر نہیں سکا، ڈوب گیا، مر گیا، کوئی حالات سے دوچار ہو کر، پریشان ہو کر، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا، سخت ترین حرام، سوسائڈ، خودکشی، اس کا ارتکاب کر لیتا ہے اور اپنی جان ہلاک کر لیتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ثم اماتہ فاقبرہ، اس کو موت رب دیتا ہے، اور پھر موت کے بعد فوراً زندگی کون سی ملتی ہے؟ جس طریقے سے ماں کے پیٹ کے باہر آنے کے بعد دنیا کی زندگی انسان کو ملتی ہے، اسی طریقے سے اس زندگی کو اور اس جان کو جدائی کے بعد ہمیں قبر کی زندگی ملتی ہے۔ کوئی جلا دیا جائے تو بھی قبر کی زندگی میں جائے گا، کوئی دفنا دیا جائے تو بھی قبر کی زندگی میں جائے گا، کوئی سمندروں میں ڈوب کر مر جائے تو بھی قبر کی زندگی میں جائے گا۔ کسی کی کوئی بھی روح بھٹکتی نہیں ہے، جس کا جو مقام ہے، جو جگہ رب نے بنایا ہے، وہ وہیں جا کر رک جائے گی، اس کے آگے بڑھنے کا اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کھود کے، نہیں ہو سکتا ہے یہ، ویسے ہی انسان مرنے کے بعد دنیا میں لوٹ آئے، اس کی روح نہیں ہو سکتا یہ چیز۔ تو لہذا اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو قرآن کے مطابق کریے۔ کیا کریے؟ کہ بھوت پریت جیسی کوئی چیز نہیں۔ ہاں شیطان ہے، شیطان، اب کوئی کہے ارے یہ جو ہے محمد یا احمد یا اور کوئی بھی نام لے لیجیے، فاروق، اس کا انتقال ہوا، ڈوب کے مر گیا، 2 دن کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ فلاں گھر میں ایک عورت ہے، اس کے اوپر آ گیا، اور اس فاروق مرد کی آواز میں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فاروق ہوں جو ڈوب گیا تھا، اور سارے لوگوں کو بیوقوف بنایا رکھا اس شیطان نے۔ وہ شیطان ہے جو اس کی آواز میں گفتگو کر رہا ہے، وہ شیطان ہے جو فاروق کے نام سے اس عورت پر آیا ہے اور سارے محلے والے کو اور سارے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اور ایک چیز اور، اس کے اوپر آتے ہی یہ کہتا ہے کہ ارے وہ جو فاروق مرا تھا نا، اس پر کسی نے جادو کیا تھا، اور کس نے کیا تھا؟ اس کی جو وہ چچی ہے اور اس کی جو پھوپھی ہے، اس نے سارے خاندانوں میں انتشار پیدا کر دیا، فساد پیدا کر دیا، صرف اس ایک غلط نظریے سے۔ اگر ہمارا یہ نظریہ قرآن کے مطابق ہو جائے کہ کوئی کسی بھی وجہ سے موت کا شکار ہو، مر جائے، تو اس کی روح واپس اس دنیا میں لوٹ کر نہیں لوٹ کر آتی ہے، تو ہمارا سارا عقیدہ اور سارے معاملات وہیں کے وہیں درست ہو جائیں گے، پھر ہم شیطان کے جال میں نہیں آئیں گے۔ بہرحال انسانوں کی حقیقت بس اتنی تھی، لیکن حقیقت یہ ہونے کے باوجود اور معاملہ انسانوں کی پیدائش کا، انسانوں کی زندگی کا یہ ہونے کے باوجود، ہماری پوری کہانی اور ہماری پوری جو ہے بناوٹ رب ذوالجلال نے بیان کر دی صرف ایک جملے میں۔ اور ہم جب جوان ہو جاتے ہیں، جب ہمیں شعور آ جاتا ہے، جب ہم چیزوں کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، جب چیزوں کی تمیز آنے لگ جاتی ہے، تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کون پروردگار، کون رب، اور کون اللہ، اور کون سا دین، کون سا اسلام؟ پیدا ہوئے یہیں پر ہیں، یہیں مر جائیں گے، آخرت کا بعد میں دیکھ لیں گے، وہ قیامت کے دن جو ہوگا وہ دیکھ لیں گے۔ سارے انسانوں کی حقیقت 3 جملوں میں رب نے بیان کر دی، تو تم اکیلے قیامت کا کیا دیکھ لو گے؟ تو تم اکیلے آخرت کا کیا دیکھ لو گے؟ اور تم اکیلے تنہا رب کا مقابلہ کر لو گے؟ بات کرتے ہو آخرت اور قیامت کو دیکھنے کی، تمہاری تو حیثیت ایک طاقتور خالی ایک انسان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔
ایک انسان یہاں طاقتور ہو، مجرم ہو، ظالم ہو، سارا ظلم، سارا کبر اور قاتل ہو، قتلی ہو وہ شخص، اس کے سامنے آتے تو جو ہے اچھوں کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے، اور ہم جب اللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھ لیں گے، تم سے تو ایک ظالم اور ایک قتلی انسان نہیں دیکھا جاتا ہے، اور تم سارے مالک، سارے کائنات کے پروردگار کو دیکھنے کی بات کرتے ہو۔ خوف کھاؤ اور اللہ کے دین کی طرف پلٹ آؤ۔ اگر اب بھی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جو چاہے گا وہ کریں گے تو تم آزاد ہو دنیا میں، لیکن جب پکڑ رب ذوالجلال پکڑے گا تو کیا کہا رب نے؟ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے، چھوٹ نہیں پائے گا انسان، چھوٹ نہیں پائے گا سرکش۔ فرعون سے بڑے تو نہیں ہو، قارون اور حامان سے بڑے تو نہیں ہو، شداد سے بڑے تو نہیں ہو، نمرود سے بڑے تو نہیں ہو، یا ابو جہل سے بڑے تو نہیں ہو جو نبی علیہ السلام کی دشمنی میں سامنے کھڑا تھا، یا اس سامری جو جس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، ابھی موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں ان کے درمیان، جادو کے بہانے پوری قوم کو گمراہ کر دیا اور بچھڑے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ کہہ رہے کہاں موسیٰ کے چکر میں پڑے ہو، یہی تمہارا یہ جو بنایا ہوا ہے، میں نے جو بنایا ہے یہ مجسمہ، یہ جو ہے مورت مٹی سے، تم بھی مٹی کے ہو، یہ تمہارا الہ ہے، یہ تمہارا معبود ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے۔ موسیٰ ابھی موجود ہے، نبی علیہ السلام موجود ہے، رب کا پیغمبر موجود ہے، ساری کی ساری قوم کو گمراہ کر دیا، ساری کی ساری قوم پلٹ آئی۔ کس کی عبادت کی طرف؟ اللہ کی عبادت سے غیر اللہ کی عبادت کی طرف۔ وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنی حقیقت پر غور نہیں کیا۔ ان بطش ربک لشدید۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہماری اپنی یہ حقیقت ہونے کے باوجود بھی رب ذوالجلال کتنا انعام کرتا ہے یہ بھی دیکھیے، کتنی رحمتیں کرتا ہے یہ بھی دیکھیے۔ ہم چاہے جتنا سرکش ہوں اور چاہے جتنی منمانی زندگی جئیں، رب کتنا رحمان ہے۔ رب کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم نے آدم کے اولاد کو، آدم کے اولاد ہیں کہ نہیں ہم اور آپ؟ ہم اور آپ آدم کے اولاد ہیں نا، اس لیے ہمیں آدمی کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر کتابوں میں اور دنیا کے ہر کلچر میں ایک انسان کو آدمی ہی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ جیسے ہم اعظم گڑھ سے ہوتے ہیں تو ہمیں اعظمی کے لوگ کہتے ہیں، کوئی پھول پور کا تو اس کو پھول پوری لوگ کہتے ہیں، کوئی ہندوستان کا تو اس کو ہندی بولتے ہیں لوگ۔ ہم آدم کے اولاد ہیں، اس لیے ساری زبانوں میں ہمیں آدمی ہی کہا جاتا ہے۔ رب کہتا ہے تم آدم کے اولاد ہو، ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ رب کہتا ہے ہم نے تمہیں بڑی عزت دی ہے۔ محلے کا معمولی شخص پردھان ہو یا کوئی اور ہو، وہ ہمارے بارے میں بھری محفل میں اور اسٹیج پر یہ کہہ دے کہ ارے فلاں وہ عبداللہ، وہ بڑا ہی میرے نزدیک اس کا مقام ہے، بہت عزت میں نے اس کو دی ہے، تو اس کا جو ہے اس کا جو ہے خوشی سے اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں رہے گا، وہ اس کا سینہ بالکل چوڑا ہو جائے گا صرف اتنا ایک انسان سے تعریف سن کر۔ جو ساری کائنات کا پروردگار ہے وہ ہماری اور آپ کی تعریف کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اے آدم کے اولاد ہم نے تمہیں عزت دی ہے، ہم نے تمہیں عظیم بنایا ہے، تم پر اکرام کیا ہے۔ اور اکرام بھی کس طرح، عزت بھی کس طرح کہ رب کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ آدھی سے زیادہ دنیا 3/3 حصوں پر پانی ہے۔ رب کہتا ہے وہ سارا کا سارا پانی، وہ سارا کا سارا سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم اس پر کشتیاں چلاؤ، تم اس کے اندر سے اپنا رزق تلاش کرو، اور تم اس کے اندر سے جو ہے مچھلیوں کا اور دنیا کے خزانے اس سمندر کے تہوں سے نکالو، اور اپنی دنیا کو زیب و زینت سے جو ہے سجا دو۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ہوئی، ہمارے اختیار میں کیسے آئی؟ رب کہتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تمہارے لیے ہم نے مسخر کیا ہے۔ وہ سمندر کی بات رہی، اور یہ زمین، کیا اس زمین کو ہم نے ہموار کیا ہے چلنے کے لیے، یا اس پر مکان ہم بنا لے رہے ہیں، اس پر چھت ہم اعلیٰ سے اعلیٰ عمارت تعمیر کر لے رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اپنے اختیار میں تھا؟ کیا ہماری اپنے طاقت میں تھی یہ چیز؟ نہیں، رب نے کہا ہے ہم نے تابع بنایا ہے، اس لیے تم اس پہ بآسانی چل رہے ہو، اس لیے تم اس پہ بآسانی اپنے مکانات تعمیر کر رہے ہو۔ فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اور رب کہتا ہے اور رزق جو تم خرچ کر رہے ہو، پاکیزہ رزق میں سے وہ بھی ہم نے تمہیں دیا۔ وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا،
فرشتے ہیں یہاں پر میری اور مخلوق ہیں، جن و شیاطین ہیں یہاں پر میری اور بھی مخلوق ہیں، جاندار ہیں، جمادات ہیں، جنگلات ہیں، بیابان ہیں، نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سے ہم نے تمہیں چنا ہے افضل بنانے کے لیے، ٹاپ رکھنے کے لیے تمہیں چنا ہے، تم سب سے افضل ہو۔ لیکن اور ایک چیز رب ذوالجلال نے احسان کے طور پر یہ تذکرہ کیا سورہ 3 کے اندر کہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بدصورت نہیں بنایا، ہم نے انسان کو 4 پیر والا نہیں بنایا، ہم نے انسان کا منہ جو ہے گدھوں کی طرح، گھوڑوں کی طرح اور جانوروں کی طرح لمبا نہیں کر دیا، بلکہ ایک حسین سانچے میں اس کو ڈال دیا، اس کے جسم کی بناوٹ ایک حسین سانچے میں۔ اور آج اسی حسن پر تکبر کرتے ہوئے آج ہم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ حسن ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ جسم کی خوبصورت بناوٹ ہمیں کہاں سے نصیب ہوئی؟ اور ہم اپنی منمانی زندگی جی رہے ہیں۔ رب نے کہا یہ حسین سانچہ ہم نے تمہیں دیا، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری تصویر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہارا جو چہرہ رکھا نہایت ہی رب ذوالجلال نے کہا اس نے حسن دے دیا، رب نے اس میں حسن دے دیا، رب نے یہ سارا کچھ معاملہ رب کا دیا ہوا۔ اور ہم لوگ تو جیسے ایک عالم خطبہ جمعہ میں آتا ہے، خطبہ دیتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو اسلام کے لحاظ سے جو کچھ خرابیاں ہیں وہ بیان کرے، ان کی اصلاح کرے، اور ان کے عقیدوں کی، ان کے نمازوں کی، ان کی عبادت کی، ان کے اخلاق کی، ان کے معاملات کی۔ لیکن مجھے اب معاشرے میں تو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے، کہ یہ قوم تو اسلام کے دائرے کی بات چھوڑیے، یہ دیوالیوں میں دیے بھی جلا رہی ہے، یہ پٹاخے بھی پھوڑ رہی ہے، اور اس پر ہنسی بھی کر رہی ہے، اس پر ٹھیٹھا بھی چل رہا ہے، اور پوری کی پوری قوم ان کے اسلام کو کیا سدھارنا، وہ تو غیروں کی ہی چیزوں کو اپنا رہے ہیں، خلم اور اعلی الاعلان، کھلم کھلا، کوئی ڈر اور کوئی خوف، اور نہ رب سے کوئی حیا نہیں۔ آپ لوگوں سے حیا کرو نہ کرو، لیکن اپنے پروردگار سے تو حیا کرو جس نے یہ خوبصورتی دی ہے، اور جس نے ساری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا ہے۔ اور کیا کہ جمعہ جیسی عظیم عبادت جو کہ 3-4 سال پہلے جس کو چھوڑنا لوگ بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، بہت بڑا جرم سمجھتے تھے، لیکن آپ 10 بجے بیٹھ جائیے روڈ کے کنارے 10 بجے بیٹھ جائیے، آج کے دن روڈ کے کنارے 10 بجے بیٹھ جائیے، نہ جانے کتنے مسلم نام رکھنے والے شخص اسی روڈ پر سے گزریں گے اور کسی دوسرے مقصد سے جا رہے ہوں گے، نہ ان کے لباس سے پتہ چل رہا ہوگا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، نہ ان کے حال سے پتہ چل رہا ہوگا کہ وہ نماز جمعہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہوں گے۔ وہ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر جمعہ جیسی عظیم عبادت کا بھی کوئی وقار نہیں رہا۔ جو آدھے گھنٹے کی تقریر ان کے اسلام کی حفاظت کی ضامن تھی، آج اسی کا جنازہ لوگوں نے اٹھا لیا، آج لوگوں نے اسی کا جنازہ اٹھا دیا ہے۔ ہم اور آپ کس فراق میں ہیں؟ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے ان اعمال پر۔ وہ اقبال کے شعر تو کہنے کی دور کی بات ہے، جو انہوں نے کہا تھا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یعنی ہولیے میں تو تم یہود دکھتے ہو، عیسائی دکھتے ہو، اور تمدن میں ہنود، دین تمہارا بالکل غیروں کا ہے، آگ کی عبادت کرنے والوں کا ہے، پتھروں کے سامنے اپنے سجدہ کو ٹیکنے والوں کا ہے، دین وہ تمہارا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، دین میں تم غیر ہو، غیر جو ہمارے وہاں ہے۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمایا یہود۔ اب بات یہود کے شرمانے کی نہیں ہے، اب بات غیروں کے دین اور غیروں کی تہذیب کی نہیں ہے، اور اب بات غیروں کے حولیے کے اپنانے کی نہیں ہے، اب بات آسمان کے پھٹنے کی ہے، اب بات زمین کا کلیجہ شق ہو جانے کی ہے کہ جو عمل آج مسلم بطور مسلم کر رہا ہے ان کو جینے کا حق نہیں ہے، ان کو جینے کا حق نہیں، ان کو سانس لینے کا حق نہیں ہے۔ جو رب کے لیے نماز جمعہ کی عبادت کبھی وقار نہ رکھے، جو رب کے لیے اور رب سے حیا بھی نہ کرے، رب سے خوف بھی نہ کرے، تو پھر اس کا بطور مسلم ہونا بے مقصد ہے۔ مسلمانوں کے گھروں میں دیے چلے، ابھی تک تو ہم شبرات کے معاملے میں لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے کہ وہ معاملہ اسلام سے ثابت نہیں ہے، مت کرو ایسا۔ اب ہمیں ضرورت پڑ رہی کہ ہم یہ بھی بولنا، اس کو بھی بولیں، اس کو بھی بتائیں۔ اس کی تمیز تو خود مسلمانوں کو ہونی چاہیے تھی کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، کہ اس کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ایک عالم کو
کہ تمہیں گاؤں گاؤں قریے قریے اور گھر گھر بتائے پھرے؟ اگر تم نے اور ہم نے ان چیزوں کو اپنے سے نہیں بچائے رکھا اپنے نفس کو، تو پھر کوئی نہیں بچانے والا آپ کو، کوئی نہیں بچانے والا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں جو اس طرح معمولی چیزیں جن کا برا ہونا واضح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خود سے رکھنے کی اور خود سے بچنے کی توفیق دے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم یہ سب کر رہے ہو، جس زمین پر کر رہے ہو وہ زمین کس کی ہے؟ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا، اس زمین سے تمہیں نکالا ہے اور اس زمین میں تمہیں آباد کیا ہے۔ جس نے آباد کیا ہے اسی کی نافرمانی اتنی۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، یہ زمین رب کی ہے یا آسمان رب کا ہے، اچھائی کے ساتھ رہنا ہے۔ جس طرح ایک باپ کی بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو بیٹا جائیداد سے بے دخل کر دیتا ہے، ترنت جو ہے پیپر میں اشتہار ہو جاتا ہے کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرا نافرمان ہے، میری برائی کرتا ہے، مجھ پر لاٹھی چلاتا ہے، مجھ پر ڈنڈے برساتا ہے، میں باپ ہوں اس کا، میں اس کو اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں دوں گا، جائے میں۔ رب کی زمین ہے، رب کا آسمان ہے، آسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا، تمہیں لنگڑا نہیں بنایا، تمہیں لولا نہیں بنایا، تمہیں بہرا اور اندھا نہیں بنایا۔ جب بہرا اور اندھا نہیں بنایا ہے، تمہیں تمہاری زندگی کا پورا حق دیا ہے اس زمین پر، تو اس کے حیا کر کے جیو، اس کا خوف کر کے جیو۔ ہنسی ٹھیٹھے میں زندگی گزارنا یہ تو کفار مشرکین کا حال تھا، ان کا کام تھا، وہ ہنسی اور مذاق کرتے تھے۔ رب نے کیا کہا ہے؟ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کوئی بھی رسول آتا سمجھاتا ان کو مت کرو ایسا، کوئی بھی پیغمبر آتا رب کا مت کرو ایسا، سمجھاتا ان کو تو کیا کرتے؟ الا کانوا بہ یستہزئون، اس رسول کا اس پیغمبر کا مذاق اڑاتے، مذاق اڑاتے اس رسول کا اس پیغمبر کا۔ یہ معاملہ تو رب نے بیان کر دیا ہے رسول کو کہ دیکھو اے رسول، اے پیغمبر، تم بتاتے رہنا لوگوں کو، تم سمجھاتے رہنا لوگوں کو، میرا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہنا۔ پہنچانے کے بعد لوگ اگر تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں قتل کر دیں اور تمہیں اذیتیں دیں تو کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ لیکن دیکھو ان کا یہ معاملہ ہے۔ آج بھی میں اس خطبہ جمعہ کے اس منبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نکلو اپنے علاقوں میں اور نکلو اپنے گھروں کے اندر، نکلو اپنے محلے کے اندر اور خوب مذاق اڑاؤ اسلام کا اور خوب مذاق اڑاؤ دین کا، چاہے دیے جلاؤ، چاہے جو کرو، چاہے جا کر گھٹنے ٹیک دو کسی جو ہے پتھروں کے سامنے اور کسی نباتات اور جمادات کے پیڑوں کے سامنے، ٹھیک ہے، ٹیک دو، کسی اور کا کچھ نہیں بگڑے گا، لا یضر الا نفسہ، تمہارا اپنا بگڑے گا، تم مذاق اڑاؤ چلے گا، جاؤ کرو جتنا جو کرنا ہے۔ یہ تو رب نے بیان کر دیا ہے، جس کی جو ذمہ داری وہ ادا کرے گا۔ ہماری یہ ذمہ داری، ہم یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تمہاری وہ ذمہ داری، تم اپنی وہ ذمہ داری ادا کرو۔ یوم الفرقان قیامت کا دن ہوگا، میزان قائم ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، فیصلہ اس وقت ہوگا۔ آج بڑی ہی آسان سی بات ہے کہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے قیامت میں دیکھ لیں گے، آخرت میں دیکھ لیں گے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، دیکھنے کی چیز نہیں ہے، دیکھنے کی چیز نہیں ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود سے اپنے اندر تمیز پیدا کرنے کی اور اپنے خالق سے حیا، شرم اور اپنے خالق سے ڈرنے کی اللہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ دیکھو الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کتنی بہترین انداز میں بیان فرما رہا ہے، کتنی بہترین انداز میں، شاید کہ ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ الم تروا، کیا لوگوں نے نہیں دیکھا یا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ ایسا کہہ رہا ہے، الم تروا، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کہ اللہ نے آسمانوں میں جو کچھ ہے، وما فی الارض، اور زمین میں جو کچھ ہے، جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے لیے کر دیا۔ تم آسمان کو چاہو اپنے لیے استعمال کرو، زمین کو چاہو اپنے لیے استعمال کرو، جس چیز کو چاہو اپنے لیے آسمان و زمین کے مابین ہواؤں کو چیر کر تم سعودی اور دبئی پہنچ جاؤ، سب رب نے مسخر کر دیا، سب تابع بنا دیا۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تمہیں دے دی، ہر نعمت دے دی۔ اب انسان کو یہ کہنے کے لیے نہیں چھوڑا کہ میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں۔ ایک آدمی نے اللہ کی اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی انسان کو اندازہ کرنا ہو اللہ کی نعمت کا، تو اپنی ایک نعمت کا اندازہ کر لے کہ اس کے پاس ساری دنیا ہے، ساری دنیا اس کی اپنی دولت، اس کا اپنا خزانہ ہے۔ ایک آدمی آئے اور یا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ساری دنیا میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ پیر ہے، سب کچھ ہے۔ ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس 1 خرب روپے ہے، 1 خرب روپے، جس کی گنتی بھی شاید نہ آتی ہو بہت سارے لوگوں کو کہ کیا زیرو اس میں لگیں گے۔ 1 خرب روپے ہے، میرے پاس ایک آنکھ نہیں ہے، یہ ایک آنکھ مجھے دے دو اور یہ پیسہ تم لے لو، یہ دونوں آنکھ مجھے دے دو، یہ پیسہ تم لے لو۔ کیا فیصلہ رہے گا ہمارا اور آپ کا؟ کیا فیصلہ رہے گا ہمارا اور آپ کا؟
یہ ہماری 2 آنکھیں جو رب نے دی ہیں ہمیں، یہ قیمتی ہے، یہ زیادہ نعمت ہے رب کی، یا وہ 1 خرب روپے جو سامنے والا آفر کر رہا ہے؟ کیا ہے؟ جب 1 اور 2 آنکھ کی یہ قیمت ہے، اور اتنی بڑی نعمت یہ 1 اور 2 آنکھ کی ہے کہ ہم اس کو 1 خرب روپے کے مقابلے بھی نہیں دے سکتے ہیں، تو پھر بتائیے کہ جو رب نے ایک ہر نعمت کی ہے، ہر نعمت سے سرفراز کیا ہم لوگوں کو، اور اس نعمت سے سرفرازی کے بعد بھی ہم رب کا خیال نہ رکھیں، رب سے کوئی نہ ڈریں، خوف نہ آئے ہمارے دل کے اندر، اور رب سے کوئی حیا نہ رہے، تو پھر کیا معاملہ ہمارا، کیا بنے گا ہمارا؟ لہذا اپنے آپ کی فکر کریں، اور آس پاس میں جو تمام لوگ ہیں ان کے بھی اسلام کے دین کی فکر کریں، کیونکہ رب نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ دنیا میں سب کچھ حاصل ہو، لیکن اگر زندگی میں اللہ کی اطاعت نہیں ہے، رسول علیہ السلام کی فرما برداری نہیں ہے، اسلام کا خیال نہیں ہے، تو تم چاہے جتنے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے رب کی نگاہ میں، تمہارا کوئی اسٹیٹس رب کی نگاہ میں نہیں ہے۔ تو لہذا یہ جرم نہ کرو کہ جو ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنے محلے کے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ جرم کیوں کر رہے ہو؟ یہاں اذان ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے، صرف اپنے محلے کا نہیں، یہاں اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ نماز پڑھنے آتے رہتے ہیں، ہلہ گلہ کر کے، شور شرابہ کر کے، وہیں لوگ گولیاں کھیل رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کم سے کم اللہ کے شعار کا احترام کرو کہ اذان ہو رہی ہے یا نماز ہونے جا رہی ہے، جماعت ہونے جا رہی ہے، یہ رب کا حکم ہے نا۔ ان کو کوئی پیسہ مل رہا ہے کیا نماز پڑھنے کے لیے؟ وہ 5 وقت کوئی نماز پڑھنے آ رہا ہے، پڑھنے والوں کو تو کوئی اجرت مل رہی ہے کیا کہ آپ ان کا مذاق اڑاؤ؟ نہیں، ایسا ہے نا۔ تو یہ شعار کا مذاق ہوا کہ یعنی اذان ہو رہی، ہم اپنی چیزوں میں مگن رہیں، جماعت ہو رہی، ہم اپنی چیزوں میں مگن رہیں، کھیل کود میں کھیلتے رہیں، ہنستے رہیں، چلاتے رہیں۔ یہ آپ کسی اور کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہو، لا یضر الا نفسہ، اپنا نقصان ہو رہا ہے، اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ لہذا اس نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کی عزت کرو۔ ہم اور آپ اپنے رب کے دین کی عزت نہیں کریں گے، احترام